ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دنیا کے کام ہوں، دین کے کام ہوں، وہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اس کا ایک اچھا رزلٹ ملے۔ وہ دنیا میں تجارت کرتا ہے، تجارت اس لیے کرتا ہے کہ اس تجارت سے مجھے آخر میں نفع ہو۔ وہ زراعت اس لیے کرتا ہے کہ زراعت سے جو میں فصل کاشت کروں گا اس سے فصل اگے گی، پھر اس فصل کو میں کاٹوں گا، پھر اس کا میوہ، اس کا جو بھی ہے، گندم ہے، چاول ہے، سبزی ہے، اس کو میں فروخت کروں گا، اس کی آمدن میرے ہاتھ آئے گی۔ ایک طالب علم مدرسہ میں پڑھتا ہے اور سارا سال محنت کرتا ہے، وہ اس لیے کہ سال کے آخر میں جب امتحان ہوگا تو اس امتحان میں پاس ہوں گا، اگر پوزیشن میں آیا تو مجھے انعام ملے گا، پوزیشن نہ بھی ہو تو میں اگلی کلاس میں چلا جاؤں گا۔ ایک سکول کا سٹوڈنٹ پورا سال محنت اس لیے کرتا ہے کہ میرے اس محنت کی وجہ سے میں پاس ہوں گا، پھر آگے چلتے چلتے پھر مجھے آخر میں ڈگریاں ملیں گی، اور ڈگریوں کی بنیاد پہ پھر مجھے آگے جاب ملے گی، پھر میں پیسے کماؤں گا۔ جو کام بھی انسان کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ آخر میں مجھے اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ تو دنیا میں انسان بھی آخری وقت، آخری صلے کے طلبگار ہوتے ہیں، طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ یہ جو آج کل الیکشن چل رہا ہے، اس میں در در پہ، ہر گھر پہ جانے والے کینڈیڈیٹ اور پارٹیوں کے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ الیکشن میں ووٹ ہمیں ملے، اور آخری نتیجہ کیا نکلے کہ ہم جو الیکشن میں کھڑے ہیں ہمیں سیٹ، ہم جیت جائیں اور ہمیں عہدہ مل جائے، ہم ایم پی اے بن جائیں، ہم ایم این اے بن جائیں، ہماری پارٹی کی حکومت آ جائے۔ تو ہر انسان دنیا میں جو بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے آخری رزلٹ پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ مجھے اس سے ملے گا کیا، اور مجھے اس سے کتنا ملے گا، مجھے اس کا کتنا بینیفٹ ملے گا، مجھے اس کا کتنا آؤٹ پٹ ملے گا، مجھے اس کا اچھا آؤٹ پٹ ملے گا، برا آؤٹ پٹ ملے گا۔ اس پر انسان پوری جان لگا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جو دین کا کام کرتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم پورا دن بھوکے پیاسے رہ کر شام کو جا کر افطار کرتے ہیں، ہم اپنے کمائے ہوئے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ کے نام پر تقسیم کرتے ہیں، ہم ہزاروں کلومیٹر دور جا کر بیت اللہ شریف کے چکر لگاتے ہیں حج کے نام پر، عمرہ کے نام پر، اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ایک ہوتا ہے کہ اس کا ہمیں ایک اچھا رزلٹ ملے، اس کا ہمیں اچھا آؤٹ پٹ ملے، اللہ کی رضا کے
اللہ کی رضا اور جنت الفردوس۔ بالکل اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کسی کو دیکھ کر کبھی یہ نہ کہنا بڑا نیک ہے ماشاءاللہ، یہ تو پکا ٹھکا جنتی ہے۔ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی کے بارے میں ہم حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور کسی گناہگار کو، شرابی کو، بد کردار کو دیکھ کر آپ یہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ پکا ٹھکا جہنمی ہے، دوزخی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آخری خاتمہ ان کا کس طرح ہوگا۔ آخری خاتمہ ایمان پر ہوگا یا بے ایمان ہو کے دنیا سے جائے گا؟ آخری وقت میں یہ نیک اعمال شروع کرے گا نہیں کرے گا؟ اور جو نیک ہے، پارسا ہے، بڑا بزرگ ہے، یہ آخری وقت میں اس کے اعمال کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے ہم نے کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کرنا، نہ ہمیں پتا ہے کہ کس کی آخری جو عمر ہے یا اس کا آخری وقت ہے یا آخری خاتمہ ہے وہ کیسے ہے۔ لیکن جس طرح دنیا کا ہر بندہ اپنے آخری وقت کو بہتر بنانے کے لیے، طالب علم پورا سال سستی کرتا ہے، امتحان کے دنوں میں وہ جان لگا دیتا ہے، کیونکہ آخری وقت میں اگر میں پاس ہو گیا تو میں پاس سمجھا جاؤں گا۔ وہ جو چھٹیاں میں نے کی ہیں، غیر حاضریاں کی ہیں، سستیاں کی ہیں، میں سبق یاد نہیں کرتا رہا، وہ سارا کچھ رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میرا جو امتحان کے دنوں میں محنت ہے یا امتحان میں پوزیشن حاصل کرنا ہے، اس کی وجہ سے میری وہ غیر حاضریاں، چھٹیاں، سستیاں سب جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اور ان سب پر یہ آخری امتحان جو ہے یہ حاوی ہو جائے گا۔ اور اگر ایک طالب علم پورا سال محنت کرتا ہے اور امتحان کے دنوں میں وہ سستی شروع کر دیتا ہے، امتحان کے دنوں میں وہ چھٹیاں شروع کر دیتا ہے، امتحان کے دنوں میں وہ نہیں پڑھتا، تو کیا ہوگا؟ امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اب وہ پورے سال کی محنت اس کی ضائع ہو گئی، کس وجہ سے؟ کہ آخری وقت کو اس نے مد نظر نہیں رکھا ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ خاتمہ انسان کا کس حالت پر ہے، خاتمہ کس حال پہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن خاتمہ مانگا کرے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ میرا خاتمہ اچھے اعمال پر فرما۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کے اچھے اعمال انسان کو تکبر و غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے تو جنت پکی ہے، میرے سے اللہ راضی ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے جو نیک لوگوں پر چلاتا ہے، اور انسان کی یہی سوچ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ وہ مثال آپ نے سنی پڑھی ہوگی، کچھوے اور خرگوش نے آپس میں مقابلہ کیا اور کہا کہ جی ہم مقابلہ کریں گے، کون جیتتا ہے؟ اب کہاں کچھوا کہاں خرگوش، خرگوش چھلانگے مارتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، جہاں کچھوا صرف ایک قدم اٹھاتا ہے۔ تو خرگوش نے کہا کہ فلاں جگہ تک ہم نے، وہ روڈ کے سفیدے تک ہم نے دوڑ لگانی ہے۔ تو خرگوش نے چند چھلانگے ماری اور کہا کہ ابھی تو کچھوا جو ہے وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے گھنٹہ لگا لے گا، میں اس سائے میں تھوڑا آرام کروں گا۔ تو وہ سائے میں لیٹا بیٹھا اور سو گیا، اور کچھوا جو تھا وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھاتے اٹھاتے وہ خرگوش کو سوتا ہوا چھوڑ کے آگے نکل گیا۔ اور جب خرگوش اٹھا تو اس نے کہا کہ چلو میں اگلا سفر بھی طے کر کے وہاں آرام سے بیٹھ جاؤں گا۔ کچھوا پتہ نہیں کب پہنچتا ہے، تو وہ اس نے 2-3 چھلانگے اور لگائی، اپنی منزل تک پہنچا، وہاں جا کے دیکھا کچھوا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو خرگوش بڑا حیران کہ آپ کیسے؟ کہا کہ جب آپ سو رہے تھے تب میں یہاں سے نکل آیا تھا۔ تو خرگوش کو اپنی اس پھرتی پہ، اس پہ غرور تھا، تو وہ پیچھے رہ گیا، اور کچھوا عاجز تھا، اس نے کہا کہ میں کہاں اور وہ کہاں، لیکن بس کوشش محنت جاری رکھو۔ تو اس کی کوشش اور محنت نے اس کو کامیاب کر دیا۔ تو نیک لوگوں پر شیطان کا حملہ کیسے ہوتا ہے؟
وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ تو بہت اللہ والے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ او بھائی دنیا کہاں پہنچی ہے؟ دنیا شراب شباب کباب میں غرق ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، تو اس دور میں تو آپ پکے ٹھکے جنتی ہیں۔ اب اس کو ملا رہا ہے ان گناہگاروں کے ساتھ، اس کا مقابلہ کر رہا ہے ان گناہگاروں کے ساتھ، تو اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ ہاں یہ تو واقعی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور میں تو اتنا نیک ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا شیطان ابلیس، اس کے ذہن میں یہ نہیں ڈال رہا کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کبھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کئی پارے قرآن پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 7,000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے۔ یہ اس کے ذہن میں نہیں ڈالنا، یہ اس کے ذہن میں ڈالا تو وہ اور نیک اعمال شروع کر دے۔ تو اس کے ذہن میں شیطان یہ ڈال رہا ہے کہ دنیا والے بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس وقت تو اتنا 5 وقت کا نمازی، تلاوت، ذکر، تو پکا ٹھکا جنتی ہے۔ تو یہاں سے اس کے اندر غرور شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ پھر چلتے 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 اس کے آخری خاتمے پر شیطان کی نظر ہوتی ہے کہ میں کس طرح اس کا آخری خاتمہ بغیر ایمان کے کر دوں، کہ یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ اور اس کے کئی واقعات ہیں۔ بلعم بن باعورہ بنی اسرائیل میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور کئی کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ان کے پاس اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم اللہ کے ناموں میں سے وہ نام ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے جب بھی وہ پڑھے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا اس بارے میں۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام اسم ذات ہے اللہ، بعض کہتے ہیں کہ وہ اسم اعظم جو ہے وہ الحی القیوم ہے، بعض کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اسم ذات ہے، بعض نے کہا یا ظاہر اسم ذات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اپنے نام کے مطابق اسم اعظم نکل آتا ہے، لیکن وہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ عاملین کے تجربات ہیں۔ تو بلعم بن باعورہ کے پاس وہ بھی تھا اسم اعظم، تو جو بھی دعا کرتا تھا اللہ قبول فرما لیتے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں اس دور کے وہ نیک انسان تھے، وہ عالم تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات عطا فرما دی، فرعون کو اپنے قوم سمیت دریا میں غرق فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جبارین جو قوم ہے، جو اللہ کی ایک نافرمان قوم ہے، اس کے ساتھ اب جا کے لڑو، جہاد کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کے ساتھ جہاد کا ارادہ کیا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ جس لشکر کے سامنے فرعون نہیں ٹک سکا اور فرعونی نہیں ٹک سکے، ان کے سامنے ہم کیا ہیں، وہ تو فوراً ہمیں ختم کر دیں گے۔ تو وہ آئے بلعم بن باعورہ کے پاس، اور بلعم بن باعورہ کو کہا کہ آپ کی دعا بددعا سب قبول ہوتی ہے، آپ ایسا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بددعا دیں کہ یہ وہیں رک جائے، ختم ہو جائے اور ہمارے پاس نہ آئے۔ تو بلعم بن باعورہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں شیطان کہاں کہاں اتنے بڑے بزرگ اور عالم کو پھسلا رہا ہے، اور اس کا آخر خاتمہ کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا میں کیسے کر سکتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، میں ان کو کیسے بددعا دے سکتا ہوں۔ قوم چلی گئی، پھر آئی اور پھر منت سماجت کرنے لگی کہ اللہ کا واسطہ آپ تو نیک ہیں، آپ کی بددعا قبول ہوتی ہے، ہماری پوری لڑائی سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے قوم نے، بعض روایات میں ہے، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس قوم نے بلعم بن باعورہ کو بہت بڑی رقم پیش کی رشوت کے طور پہ، یہ پوری دولت آپ لے لیں لیکن آپ یہ کام کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بلعم بن باعورہ کی بیوی کو وہ رشوت پیش کی، تو
کہ آپ اپنے خاوند کو سمجھائیں، بس ایک بدعائیں انہوں نے کرنی ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ بیوی کی وجہ سے یا وہ رشوت کو دیکھ کے بلعام بن باورہ مان گئے. اب یہ مال کی کشش اور شیطان کی چال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال اور عورت ہوگا. اب بنی اسرائیل میں بلعام بن باورہ وہ تو ظاہر ہے اس وقت تو ان کے سامنے بھی مال پیش کیا گیا. انہوں نے مال کو دیکھتے ہوئے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے کتابوں کے اور اس میں اعظم، وہ پیسوں کے سامنے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر انہوں نے بد دعا دینی تھی موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان چلائی اپنے قوم جبارین کے بارے میں، اور وہ جبارین کو بد دعائیں دے، یا اللہ جبارین قوم کو تباہ فرما، ہلاک فرما. لیکن ان کی نیت تو تھی موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے کی، انہوں نے تو ارادہ کر لیا، ہاتھ بھی اٹھا لی اس لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان پھیر دی. تو اس کی بد دعا کی وجہ سے قوم جبارین تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس بلعام بن باورہ کی زبان یہاں پہ پڑی ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا کہ وقت کے پیغمبر کو بد دعا دینے کا ارادہ کیا، ہاتھ اٹھائے اور مال کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے. اور آخری خاتمہ اس کا یہی ہوا، بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. کتنے بڑے عالم، اس میں اعظم والے کہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام ان کو حاصل تھا، وہ پاک نام اللہ کا لیتے، دعا مانگتے، قبول ہو جاتی. لیکن آخری خاتمہ یہ ہوا کہ ان کی زبان جس پہ اس میں اعظم آتا تھا، وہ زبان اس کی سینے پہ پڑی ہوتی تھی، نکل کر ایسے جس طرح کتا جو ہے وہ بھاگتا بھاگتا پھر اپنی زبان نکال کے وہ مشکل سے سانس لے رہا ہوتا ہے، اس طرح اس کی زبان نکلی ہوئی تھی. ابلیس یہ چال چلتا ہے. یہ جو ہر جگہ علماء کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے زندگی گزارو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ چھوٹی موٹی سمجھتے ہیں دین کے بارے میں، کبھی طنز کیا کبھی مذاق کیا، پتہ ہی نہیں چلے گا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گا. ایمان تو ایسی شمع ہے جس کو موت تک آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، کہیں بجھ نہ جائے، ایک ہوا کا جھونکا اس کو لگے بجھا نہ دے. اور اس وقت تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسے مواقع ہیں کہ جن میں ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور آج کل یہ ملحدین، ایتھیسٹ، لادین طبقہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنا سرگرم ہے، مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں باتیں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اسلام میں یہ ہے اور آپ کے اسلام میں یہ ہے، آپ کے اسلام میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے اسلام آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یعنی ایسے اعتراضات، شکوک، شبہات نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں. ایک جوڑا تھا غالباً مصر کا، تو ان کا بیٹا اس طرح گمراہ ہو گیا اور لادین ہو گیا اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگا گھر میں آ کے. تو ماں باپ نے اس کو اپنے ساتھ سمجھا بجھا کے عمرے پہ لے گئے کہ چلو عمرے پہ لے جائیں گے، اللہ کا گھر دکھائیں گے، اللہ کا گھر دیکھیں گے، سارا کچھ دیکھ کے پھر ان کے دل میں ایمان کی شمع جل جائے گی. یہ جو اعتراضات، شکوک اور شبہات پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ ختم ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ لے گئے اور بیت اللہ شریف میں جہاں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، وہاں بیٹا رک گیا اور کہا کہ میں نے نہیں جانا، جاؤ تم کرو عمرہ، میں تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں، تمہاری خدمت کروں گا، لیکن اندر نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا. ماں باپ رو رہے ہیں. خیر انہوں نے عمرہ کیا، واپس اپنے بیٹے کو لائے عالم دین کے پاس کہ ان کو اللہ کے لیے سمجھاؤ، یہ تو ملحد ہو گیا ہے، یہ دین اور مذہب چھوڑ چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ علماء نے ان کو بٹھایا، کہا کہ تم اسلام کیوں چھوڑ چکے ہو، کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو انہوں نے کچھ مسائل کچھ پوچھا ہے کہ اسلام میں یہ ہے وہ ہے، تو علماء نے جواب دیا، تو اس کا ذہن صاف ہو گیا، اس نے واپس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. تو کہا کہ تم اس طرف گئے کیسے ہو؟ کیا کہ وہ ہمارے کالج میں ایک یہودی، ایک ملحد ٹیچر ہے، استاد ہے، تو اس نے صرف 10 منٹ مجھے بٹھایا
اور 10 منٹ مجھے کہا کہ دیکھیں میں آپ کا استاد ہوں، یہ میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر آپ سوچ لیں. کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات، کچھ ایسے اعتراضات بتائے، میں ان میں اٹک گیا کہ یہ واقعی یہ اسلام میں وہ ہے. تو اس وجہ سے میرا پھر ذہن اسلام کے خلاف ہو گیا، لیکن الحمدللہ میں واپس مسلمان ہوں. تو یہ ملحدین آج کل سوشل میڈیا پہ عام ہے. تو آج کل تو ایمان بچانا، اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کرنا. پہلے ہمیں یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بچے، بھائی، بیٹے یہ بے نمازی ہو رہے ہیں، یہ کہیں نشے میں نہ لگ جائیں، ان سے بھی روکنا ہے، یہ بھی فکر کی بات ہے. لیکن اب بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ کہیں اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کہیں ملحدین کے ساتھ تو نہیں، کہیں لادین طبقے کے ساتھ تو نہیں ہے. ہمارے یہ 7 خان صاحب بیٹھے ہیں ہماری کالونی میں، ان کے 2 بیٹے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، دونوں کو نکال دی یونیورسٹی سے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اذان ہو گئی تو بیٹے نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں. تو 7 لڑکوں نے کہا کہ یار کون سی پرانی باتیں کرتے ہو، کون سی اذان نماز، یار یہ پرانی باتیں، آپ جدید دنیا میں ہیں، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہیں، یہ باتیں چھوڑ دو. تو انہوں نے آ کے مجھے کہا، میں نے کہا کہ اس کا تو اٹھنا بیٹھنا ملحدین کے ساتھ ہے، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا ایتھیسٹ کے ساتھ ہے. کہتے میں نے کہا ایسے تعلیم کو کیا کرنا جس تعلیم کے بدلے میں ایمان دینا پڑ جائے. ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے. ماشاءاللہ کروڑوں پتی ہیں لیکن بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی سے نکال دیا. یہ ایمانی غیرت ہوتی ہے. تو ابلیس شیطان جو ہے وہ اس طرح چال چلتا ہے. اور کبھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس طرح وہ لڑکے کے ذہن میں استاد نے بات ڈال دی. ہمارے عزیز ہیں یہاں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، ایک دن میرے پاس آئے بیٹھے تھے تو کہا کہ اسلام میں اتنی سختی تو نہیں ہے جو علماء سختی بیان کرتے ہیں کہ بیٹا 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے نماز پہ مارو. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی کے بعد اگلی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. میں نے کہا اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. میں نے کہا کس نے کہا؟ کہ ہمارے اسکول ٹیچر نے کہا. میں نے کہا اللہ کے بندے، لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھا سکتے. کسی کو پکڑے اور مارے اس کو جلدی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، یہ آپ نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین یعنی کسی کو دین میں داخل کرنے پر سختی نہیں کر سکتے. جب دین میں داخل ہو گیا اب وہ دین کی پابندی کرے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے. باہر مدرسے کے سامنے ایک بچہ گزر رہا ہے، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، اس کی شلوار ایک رنگ کی ہے، قمیض دوسرے رنگ کی ہے، تو ہم اس کو پکڑ کے مار نہیں سکتے کہ آپ نے اسکول مدرسے کا یونیفارم کیوں نہیں پہنا، آپ کے جیب پہ بیج کیوں نہیں لگا ہوا. کیوں؟ وہ داخل ہی نہیں ہے. اور جو مدرسے میں داخل ہو گیا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مدرسے میں سختی کیوں کر رہے ہو کہ بچہ یہ رنگ کا یونیفارم پہنے کے آئے گا، بچہ صاف ستھرا ہو گیا آئے گا، بچے کے بال کٹے ہوں گے، ناخن کٹے ہوں گے، بچے کے جیب پہ بیج لگا ہوگا، بچے کا چہرہ صاف ہوگا، پاک ہوگا، ہاتھ میلے نہیں ہوں گے. یہ آپ سختیاں کیوں لگا رہے؟ بھئی یہ مدرسے کا قانون ہے اور یہ بچے کی بہتری کے لیے سارے قوانین بنے ہیں. تو میں نے اس کو تھوڑی دیر سمجھایا. میں نے کہا دیکھو لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ انسان کو آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، اور جو اسلام میں آ گیا وہ پھر قرآن و حدیث کی تابعداری اور اس کے نیچے زندگی گزارے گا. اس کا ذہن صاف ہو گیا الحمدللہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے جیب میں پوری دنیا ہے، گلوبل ورلڈ بن چکا ہے. ہر بندے کے جیب میں پوری دنیا ہے. ہر بندے کے جیب میں اسلام، عیسائیت، یہودیت، ایتھیزم، ہندوازم، جوئزم سب کچھ جیب میں موجود ہے. اور وہ سکرول ڈاؤن کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بیان آ رہا ہے وہ بیان سن رہا ہے، کہیں کوئی پروفیسر لگا ہوا ہے وہ سن رہا ہے، کہیں کوئی انجینئر لگا ہے وہ سن رہا ہے. اب اس کے ذہن میں جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اس علم اتنا نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. اس کو پرکھنے کا اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے. تو وہ کیا ہے، جو کچھ کہتا جا رہا ہے اس کا ذہن اس کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے ہر ایک کو نہ سنا کریں
اگر سن لیا کوئی اعتراض، کوئی شبہ، کوئی شبہات، کوئی شک ذہن میں بیٹھ گیا تو اس کو اپنے ذہن میں نہ رکھا کریں. اس نے پلنا ہے، بڑھنا ہے، پھولنا ہے اور اس نے ایک دن ایمان سے خارج کر دینا ہے. فوراً جا کے اپنے قریبی عالم سے ملو اور اسے کہو. اچھا، ایک عالم نے آپ کو اطمینان بخش جواب نہیں دیا، دوسرے کے پاس چلے جاؤ. ایک شخص باہر سے، یہ جو باہر جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے، بہترین رزق وہ ہوتا ہے جو گھر کے قریب ہو. یہ جو باہر رزق کی تلاش کے لیے جاتے ہیں اس کو کم از کم اسلام میں پسند نہیں. پسندیدہ وہ ہے جو گھر کے قریب ہو. دور چلے گئے تو ایسے ملک میں جائیں جہاں کم از کم اسلام ہو، مسلمان ہو، وہاں پہ مسجدیں ہوں، وہاں پہ اذانیں ہوتی ہوں، وہاں پہ جمعے کے جمعے بیانات سننے کو ملتے ہوں، وہاں پہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہو. ایسے ملک میں بھیجیں. یہ جو جرمنی، فرانس، اٹلی میں بھیجتے ہیں، واپس آتے ہیں اگر وہ کافر نہیں آتے تو مسلمان بھی بڑے مشکل سے، یعنی میں کچھ کی بات کر رہا ہوں. ایک جگہ ایک پروگرام تھا، میں گیا تھا تو میرے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، گجرات سے تشریف لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فلاں بندہ نا پھر رہا ہے خدمت میں، اچھے بھلے شلوار قمیض ہے، واسکٹ پہنی ہوئی ہے، رومال سر پہ باندھا ہوا ہے، جو ہمارے پشتوں کا جو پورا لباس ہے وہ پہنا ہوا ہے. کہتا ہے یہ فرانس سے آیا ہوا ہے، فرانس میں کام کرتا ہے. کہتے ہیں میں رات یہاں پہ تھا تو بیٹھک میں بیٹھے ہوئے اس نے اتنی سوالات کیے. میں کہا کیا سوالات؟ کہتے اس نے کہا کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ ایک کافر کے گھر میں پیدا ہوا بچہ ہے. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے. تو جب وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، تو اس کے لیے اچھے فیصلے ہیں. اچھا پھر میں سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں وہاں کے لادین طبقے نے یہ سوالات ڈالے ہوئے ہیں. میں نے کہا اگر ٹائم ہوا تو اس کو بٹھانا ہے، اس کی تسلی کروانی ہے. اگر بغیر تسلی کی یہ چلا گیا تو یہ خدا نہ خواستہ اپنا دین نہ چھوڑ دے. تو اس دور میں اپنے ایمان کو بچانے کی زیادہ فکر کرنی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا سوشل میڈیا پہ ہم نے ایسے لوگوں کو سننا شروع کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی سنیں، لیکن اگر آپ سنیں گے ان کے اعتراضات تو پہلے آپ کو ہنسی آئے گی، یار یہ کیا اعتراض. لیکن وہ جب آپ سنتے چلے جائیں گے پھر آپ کے ذہن میں ایک بات، ہاں واقعی عقلاً تو اس کی بات معقول ہے. اب یہ لادین طبقہ جتنا بھی دین سے پھرا ہوا یا کسی دین مذہب کو نہیں مانتا، جس کو ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں، یہ سارا ان کا دار و مدار عقل پہ ہوتا ہے. جو عقل مانے اس کو قبول کرتے، جو عقل نہ مانے اس کو قبول نہیں کرتے. اسی لیے ان کے ہاں کوئی نکاح، کوئی شادی، کوئی یہ چیز نہیں کہے تو یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، وہ عورت جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو ان کے ہاں عورت پرائی، اپنی، محرم، غیر محرم، وہ کچھ بھی نہیں. ان کے ہاں گوشت کا حرام حلال کچھ بھی تصور نہیں ہے. یہ حلال ہے، گوشت ہے، بھائی کتا بھی جانور ہے، بکرا بھی جانور ہے، یہ کون سی بات ہوئی بکرا حلال ہے کتا حرام ہے؟ ہم سائنٹیفک طریقے سے دیکھیں گے کہ کتے میں کوئی زہریلے مواد تو نہیں ہوتے، کتے کا گوشت کھانے سے نقصان تو نہیں ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو کھا سکتے ہیں. یہ ان کے ہاں یہ کنسیپٹ ہے، پورا عقل پہ چلتے ہیں. تو پھر انسان ایسا ایسا اس کے پیچھے چلتا چلا جاتا اور وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی خدا، کوئی خالق مالک نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو ان کی بنیادی تعلیم مضبوط کریں، بنیادی تعلیم دین کی دلوائیں. اگرچہ دنیا ضرور سکھائیں، عصری تعلیم ضرور سکھائیں، گریجویٹ کروائیں، ان کو بڑے سے بڑے ڈپلومے دلوائیں، لیکن بنیاد ان کی اسلامی بنائیں، بنیاد ان کی توحید والی بنائیں، اللہ پر ایمان والی بنیاد بنائیں. تو آگے جا کے کبھی پھسلیں گے نہیں. ان کو بنیادی عقائد بتائیں. تعلیم الاسلام ایک گھر میں رکھیں. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بھی بچوں کے، مدارس میں بھی بچوں کو پڑھائے. وہ کتاب اپنے گھر میں رکھیں، کھولیں. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. بچے کے ذہن میں یہ ڈالیں، بچے کے ذہن میں یہ ڈالیں. اسلام ہمارا مذہب کیا؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا. عقائد ہے، عبادات ہے، معاشرت ہے، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے. تو اللہ تعالی ہمارے آخری خاتمے کو ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.